وہ ٹھیک کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاست بڑی بے رحم ہے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ وہ پرویز خٹک جن کو عمران نے وزیر اعلیٰ بنایا، وہ محمود خان جن کو عمران نے وزیر اعلیٰ بنایا، اور وہ درجنوں منسٹر جو عمران خان کے نام پر اس کرسی تک پہنچے اور اس صوبے کے وزیر بنے، وہ آج تمام لوگ اٹھ کر عمران خان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام پر ایک سیاسی گروپ انہوں نے بنا ڈالی۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا پرویز خٹک اس سیاسی گروپ کو کامیاب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کے پاس 60 MNAs ہے یا 60 پارلیمنٹیرینز ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پاس ووٹرز کتنے ہیں، ان کے پاس سپورٹرز کتنے ہیں ان 60 کے علاوہ۔ کیا خیبر پختونخوا کی عوام پرویز خٹک کو ایکسپٹ کرے گی؟ کیا خیبر پختونخوا کی عوام پرویز خٹک کو ایک نئی سیاسی لیڈر کے طور پر وہاں کامیاب کر پائے گی یا نہیں؟ سوال تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا پرویز خٹک کو کسی نے امید دلائی ہے، اور سوال یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ پرویز خٹک نے آخر ایسا سوچا کیوں کہ وہ عمران خان کے بغیر آج کل کے پالیٹکس میں خیبر پختونخوا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کل کا ایک سروے میں دیکھ رہا تھا، پرویز خٹک کا آبائی حلقہ نوشہرہ، وہاں پر ایک سروے ہوا، اس سروے میں تقریباً 95% جو لوگ ہیں وہ پرویز خٹک کے خلاف ہو چکے ہیں۔ پرویز خٹک کے نہ صرف خلاف ہو چکے ہیں بلکہ ان کو ان کی حیثیت بھی دکھانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اگلے انتخابات جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے، یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، لیکن اس اہمیت پر جانے سے قبل میں محمود خان پر ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ سابق وزیر اعلیٰ، ابھی ریسنٹلی ہی انہوں نے استعفیٰ بھی دیا اور خیبر پختونخوا کے وہ وزیر اعلیٰ رہے۔ عمران خان کی مرہون منت ان کو ہونا چاہیے، لیکن احسان فراموشی یہ کر رہے ہیں۔ جو شخص بھی نا آپ کی زندگی میں جو شخص بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ پرفیکٹ، جو آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار ترین وقت ہوتا ہے، وہ آپ کو انجوائے کرتا ہے، پھر جب آپ پر ایسا کوئی وقت آتا ہے کہ جہاں پر آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہو اور وہ شخص بھاگ جائے، تو ان کی نسل، وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ انسان کی نسلی اور اصلی ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ برے وقت میں بھی کھڑا رہتا ہے، لیکن جب آپ نسلی اور اصلی نہ ہو تو پھر آپ یہی کام کرتے ہیں۔ اور پرویز خٹک کو عمران خان، یعنی اچھا پرویز خٹک تو چلو ایک سائیڈ پہ، ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ پرویز خٹک عمران خان کو اس وقت سے آنکھیں دکھایا کرتے تھے، لیکن وہ بھی ایک سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں۔ محمود خان کے لیے عمران خان نے پرویز خٹک کی ناراضگی بھی قبول کر لی، 1 سال تک یہ ناراض رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو، لیکن یہی محمود خان آج مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ دونوں آپس میں مل رہے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں ان کو امید کس نے دلائی ہے۔ محمود خان، یہ مجھ سے لکھ کر رکھ لیجئے، اگر عمران خان بیلٹ پیپر پر ہوئے، اول تو یہ کہ چونکہ ریاستی مشنری ان کے خلاف ہیں، ہم بھی کہہ رہے، بڑے سیاستدان بھی، وہ بھی کہہ رہے، شاید خاقان عباسی جیسے لوگ، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکر جیسے لوگ، اعتزاز احسن جیسے منجے ہوئے سیاستدان اور منجے ہوئے قانون دان جو ہے، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، ہم سب یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اگینسٹ صرف کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، وہ طاقتور اشرافیہ ہیں جو کہ 75 سالوں سے اس ملک پر قابض ہے، اس ملک کے نسوں میں وہ بس چکا ہے، وہ اشرافیہ عمران خان کو ٹکنے نہیں دے رہی۔ حالانکہ بہت سارے سیاسی لیڈرز آئے، کچھ لوگ فنا ہو گئے، کچھ لوگ کو مار دیا گیا، کچھ لوگ کو ختم کر دیا گیا، کچھ لوگ کو جلاوطن کر دیا گیا، یہ واحد سیاستدان ہیں عمران خان جن کا نام تاریخ میں آپ دیکھیں گے جو کہ ڈٹا رہا، وہ یہ بات کر رہے کہ میں ملک سے نہیں بھاگوں گا، میں نہیں بھاگ جاؤں گا، میں یہیں پر آپ کا مقابلہ کروں گا، وٹ ایور چاہے جو بھی کانسیکوینسز ہو، ہی ول فیس۔ اور وہ یہ بات ایک بار نہیں 10 بار وہ کہہ چکے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن پرویز خٹک کا جو کردار تھا وہ کردار عوام کے سامنے آ چکا ہے، اس کردار میں وہ کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 60 MNAs ان کے پاس چلے گئے، 60 MPs ان کے پاس چلے گئے،
ये बाखुदा वो वक्त है, मैटर ही नहीं करता कि यार किसकी कौन सी शक्ल है। यहां पर मैटर करता है कि यानी एक जिसने कभी जिंदगी में सियासत ही ना की हो, गली मोहल्ले का हो, लेकिन अगर वो शख्स उठकर कहते हैं कि यार मैं इमरान खान का सिपाही और इमरान खान के लिए इस सीट से मैं लड़ूंगा, चाहे उसके पास पैसे ही ना हो, कैंपेन की जरूरत भी नहीं होगी, ऐसी सूरत हाल है। ये सिर्फ मुंह जुबाने की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर उनको मौका दिया गया प्रॉपर तरीके से, यार दांधी भी करे, मैं इस दफा कहता हूं, लेकिन इतनी दांधी वो कर ही नहीं सकते। यहां पर जो लोगों के अंदर एक जोश, एक जज्बा है, उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप चाहे जो मर्जी इस दफा कर ले, चूंकि अवाम के और पब्लिक की जो माइंड है उसको रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। रीड किए बगैर आप सियासी जमातें बनाएं, आप आईपीपी बनाएं, आप पीटीआई पी बनाएं, आप पीटीआई टी बनाएं, वट एवर जो आप बनाएं, लेकिन पीटीआई वही है जो इमरान खान है। इमरान खान है तो पीटीआई है, इमरान खान नहीं तो पीटीआई नहीं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कह रहे हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफ रखने वाले भी कह रहे हैं। अलबत्ता मैं वैसे बात कर रहा था एहसान फरामोशी पे। इंसान को कभी भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। आपको उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो जिन लोगों की वजह से आप जिंदगी में कोई मकाम हासिल कर पाए, आप जिंदगी में कुछ कर पाए, आप जिंदगी में उस नाम की वजह से, उस शख्स की वजह से किसी मकाम तक पहुंचे, बजाय उसके कि उसके पीठ में छुरा गोम पे आप उनके लिए एक पिलर बने, आप उनको सपोर्ट करें। और अगर ऐसे शायद वो दोबारा अगर वजीर आला भी बन जाए, लेकिन जो अवाम की दिल में उनकी रिस्पेक्ट थी, वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, और ये उनको नजर आ जाएगा। ये तो खैर इमरान खान की मुखालफत में जो इंजीनियर्स हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स तो किसी हद तक वो चल भी जाएंगे, किसी हद तक कामयाब बनाने के लिए वो फोर्स भी करेंगे, वो पावर भी देंगे, वो बिजली और करंट भी देंगे साथ में, लेकिन वो मुस्तकिल हल नहीं है पाकिस्तान के मसाइल का। पाकिस्तान के मसाइल का हल जो मुस्तकिल है वो पाकिस्तान के अवाम है। न चाहते हुए आपको किसी शख्स का चेहरा पसंद नहीं, किसी शख्स के फैसले पसंद नहीं, लेकिन अगर अवाम को पसंद है तो वो शख्स आपको कबूल करना होगा, क्योंकि वो कंसीडर होगा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आप परवेज खटक, जहांगीर तरीन, इन सब का एक ग्रुप बनाकर पाकिस्तान के अवाम में एक बेहतरीन फूल की शक्ल में प्रेजेंट करें, फिर भी अवाम कबूल नहीं करेगी, क्योंकि अवाम अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो जानना चाहती है, उनको देखना चाहती है। तो ये पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल, परवेज खटक और इमरान खान। मैं एक वीडियो करने जा रहा हूँ नेक्स्ट, आपको नज़र भी आएगी इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से, कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उस पर बात करेंगे डिटेल से। तब तक के लिए मुझे या नौमान खान को दीजिए आज के व्लॉग से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।